السلام علیکم۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبۂ ترسیل عامہ اور صحافت کے پوسٹ گریجویشن اور انڈر گریجویٹ طالب علموں کے لیے بنائے جانے والے اس ویڈیو سبق میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد مصطفیٰ علی سروری۔ عزیز طالب علموں، جیسا کہ اپنے پچھلے اسباق میں ہم نے مختلف موضوعات پر بات کی تھی، اور جب ہم کلاس لیتے ہیں تو تب بھی ہمارا یہی پہلا سوال ہوتا تھا کہ ہم کہاں تھے۔ تو اس سوال کا جواب مختلف طلباء نے 2-3 سوالات پوچھے ہیں، تو میں آج کی اس کلاس میں ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ پہلا سوال یہ تھا سوشل میڈیا کا استعمال اور صحافت برائے صحت کے حوالے سے۔ اس پس منظر میں ایک طالب علم نے درخواست کی تھی کہ تھوڑی سی مثالوں کے ذریعے سے جو ہے سو روشنی ڈالی جائے۔ تو آج کے اس ویڈیو سبق میں سب سے پہلے اسی سوال کا جواب دینا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا کا جس طریقے سے جو ہے سو استعمال ہو رہا ہے، وہ اس کا غلط استعمال جب ہوتا ہے تو وہ کس طریقے سے خطرناک اثرات مرتب کرتا ہے۔ اس بات کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو اقوام متحدہ کے جو سیکریٹری جنرل ہیں اینٹونیو گوٹریس، ان کا ایک بیان ضرور سنانا چاہوں گا۔ انہوں نے ایک خبر جاری کی، انہوں نے میڈیا کے لیے ایک اطلاع جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو کرونا وائرس کے ساتھ ساتھ غلط اطلاعات کی خطرناک وبا کا بھی سامنا ہے۔ جی، انہوں نے کرونا وائرس کو جتنا بڑا چیلنج قرار دیا ہے، ساتھ ہی ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ غلط اطلاعات کی جو ترسیل ہو رہی ہے، اور غلط اطلاعات کی زیادہ تر ترسیل جو ہو رہی ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ تو اس پس منظر میں انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کے ساتھ ساتھ یعنی اتنی ہی زیادہ مہلک اور یہ سنگین بات ہے، اتنا ہی سیریس یہ میٹر ہے کہ غلط اطلاعات کی جو ترسیل ہو رہی ہے وہ بھی ایک وبا کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کے مطابق کہ چونکہ کرونا وائرس کے حوالے سے جس بڑے پیمانے پر جو سو دنیا کی مختلف حکومتیں، مختلف ادارے لڑائی لڑ رہے ہیں، اس میں سب یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کا ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ اس وبا کے متعلق زیادہ سے زیادہ اور صحیح اطلاعات اس تک پہنچے۔ تو وہ اس کے لیے انٹرنیٹ کا بھی رخ کر رہا ہے، سوشل میڈیا کے جو مختلف ایپس ہیں، ویب سائٹس ہیں، اس کا بھی وہ رخ کر رہا ہے۔ تو جب دنیا کی بڑی آبادی ایک غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے کہ انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ کرونا وائرس لا علاج بیماری ہے، کب ختم ہوگی کچھ نہیں معلوم، ایک ایسے مرحلے میں جب چین نے اپنے ووہان شہر کو دوبارہ عوامی زندگی کے لیے کھولنے کا اعلان کیا، اس کے 2 ہی دن بعد چین میں پھر سے یہ اطلاع آئی کہ وہاں پر کرونا وائرس کے سبب جو مرنے والے لوگ ہیں ان کی تعداد میں 50% اضافہ بتلایا گیا۔ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ابتدا میں چین نے جو کرونا وائرس سے جو ہونے والی ہلاکتیں تھیں اس کو گھٹا کر بتایا، کم کر بتایا، یا پھر سب سے بڑا خدشہ تو کیا کرونا وائرس پھر سے پلٹ کر دوبارہ ووہان شہر میں آیا ہے۔ یہ آنے والا وقت ہی جو ہے اس کا صحیح جواب دے سکے گا۔ تو اس میں اب یہ بات طے ہے کہ بڑی اکثریت، بڑی آبادی دنیا کی اس بات پر پریشان ہے کہ ہم کیا کریں، کرونا وائرس سے ہم کیسے نپٹیں، کیسے سامنا کریں۔ تو اس پس منظر میں وہ غیر یقینی صورتحال بھی کا سامنا کر رہے ہیں، ساتھ ہی ایک بے چینی ہے، اور بے چینی سے زیادہ اگر میں کہوں کہ خوف جیسی صورتحال سے کا وہ سامنا کر رہے ہیں۔ ایسے پس منظر میں لوگ معلوم نہیں اپنے ان کے کیا مفادات ہیں کہ سائنسی جو حقائق ہیں اس کو بھی توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پر ایک خبر گشت کری کہ بھئی سانپ سے جو نکالا جانے والا تیل ہے اس سے کرونا وائرس کا علاج ممکن ہے۔ ہوا یہ کہ لوگوں نے جو ہے سو حفظ ما تقدم، بیماری سے پہلے علاج کی خاطر اپنے آپ کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے جب یہ طریقہ علاج استعمال کیا تو اس میں انہیں اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ تو یہ جو دیکھیے بالکل یہ کرونا وائرس ایک بیماری ہے، اس بیماری کا علاج ڈاکٹر ہی ٹیکے کی شکل میں، دوا کی شکل میں، یا جو بھی ایک یہ اطلاع یہ بھی آئی ہے کہ ایک مریض جب وہ کرونا وائرس سے شفا ہو کر، کرونا وائرس سے صحت یاب ہو کر جب وہ دوبارہ صحت مند ہو رہا ہے تو اس کے
خون میں جو ذرات پلازما ہوتا ہے، خون کا جو پلازما ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے بھی ڈاکٹرز اور سائنسدان کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا علاج کی دوائی جو ہے ڈھونڈی جا سکے۔ تو اس پس منظر میں ہو یہ رہا ہے کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے ایسے مشورے جو ہے ہم سوشل میڈیا کے ذریعے گشت کر رہے ہیں جو فائدے کے جگہ نقصان پہنچا رہے ہیں، اور مختلف سازش کے نظریات کہ بھئی کرونا وائرس ایک سازش ہے، کرونا وائرس ایک لیب میں تخلیق کیا جانے والا جو سو وائرس ہے۔ اگر چین نے بھی یہ وائرس تخلیق کیا ہے تو دیکھیے آپ کے سب سے زیادہ جو ابتدا میں جو ہلاکتیں ہیں وہ چین کو اس کا سامنا کرنا پڑا۔ دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے جو آپ بتا دیجئے؟ اسرائیل جو ہے سو کرونا وائرس سے متاثر ہے، فلسطینی کرونا وائرس سے متاثر ہے، امریکہ دنیا کا واحد سپر پاور امریکہ جو ہے وہ بھی اس وائرس سے متاثر ہے۔ تو اس طرح کی سازشی نظریات پر بات کرنا یہ جو اس وقت کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری چیز، اس وائرس کو جو عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے بھی اس حوالے سے تنبیہ کی کہ مذہب سے جوڑ کر نہیں دیکھنا ہے، اور خاص طور پر ہندوستانی میڈیا نے جس طریقے کی بدبختانہ جو ہے حرکت کی ہے کہ بجائے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ہندوستان کو کیا اقدامات کرنے چاہیے تھے، ہندوستان میں کس حد تک جو ہے انفراسٹرکچر موجود ہے اس طرح کی ناگہانی حالات سے نمٹنے کے لیے، اس پر سوال کرنے کے بجائے سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ نظام الدین مرکز کے سبب جو ہے یہ کرونا وائرس پھیلا ہے۔ لیکن اس سے پہلے تو جو اٹلی کے جو ٹورسٹ تھے جنہیں راجستھان میں جو ہے سو معائنے کے بعد پکڑا گیا اور ان کو بھی جو ہے سو کووڈ-19 سے متاثر پایا گیا، تو اس حوالے سے جو ہے سو کوئی بات نہیں کر رہا ہے، تو یہ میڈیا بھی غیر ذمہ دارانہ رول ادا کر رہا ہے۔ تو اس پس منظر میں سوشل میڈیا کا بھی صحت مند استعمال کرنا ہے، اور پھر سوشل میڈیا بھی بالکل ویسے ہی ایک وبا بن گیا ہے جیسے ہی کرونا وائرس ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس میں احتیاطی تدابیر ہی اس کا علاج ہے۔ تو ایسے ہی اس سوشل میڈیا کے غیر مفید استعمال کو روکنا ہی اس کا علاج ہے۔ اب WHO نے اس حوالے سے اور بھی جو چیزیں واضح کی ہیں کہ ایک بات جو سوشل میڈیا پر گشت کر رہی ہے کہ یہ صرف بوڑھوں کو ہوتا ہے، بڑی عمر کے لوگوں کو ہوتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اٹلی میں دیکھ لیجئے، امریکہ میں دیکھ لیجئے، اور جتنے بڑے بڑے جو اسپین میں دیکھ لیجئے جو شدید متاثرہ لوگ ہیں، اور خود ہمارے ہندوستان میں ابھی ایک نومولود کے جو سو کرونا وائرس سے متاثر ہونے کی اطلاع آئی ہے۔ تو یہ عمر سے کوئی تعلق نہیں، حفاظتی اقدامات، احتیاطی تدابیر سب کو اختیار کرنے ہیں، اور اس سے بچاؤ کے لیے سب کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ایک اور اطلاع جو ہے جس کی WHO نے، عالمی ادارے صحت نے بھی تردید کی ہے، وہ یہ کہ گرمیوں میں وائرس مر جاتا ہے۔ بھائی اب ہندوستان میں تو اپنا جو سمر جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے، جنوبی ہند میں سمجھیے کہ اب تو مانسون کب آئے گا اس کے حوالے سے لوگ خبریں تلاش کر رہے ہیں۔ تو اس پس منظر میں گرمیوں کے موسم سے کرونا وائرس کا از خود ختم ہو جانا ایسی کوئی اس کی صداقت نہیں ہے۔ ہاں ایک بات سچ ہے کہ WHO کے مطابق مچھر کے ذریعے سے کرونا وائرس نہیں پھیلتا۔ دوسری چیز، ابھی اس پر کوئی مصدقہ تصدیق شدہ بات نہیں آئی سامنے کہ پالتو جانوروں سے جو ہے یہ پھیلتا ہے۔ ایسی ہی جب سوشل میڈیا پر یہ بات گشت کرنے لگی کہ پالتو جانور بھی کرونا وائرس پھیلا سکتے ہیں، نتیجے میں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کئی لوگ اپنے پالتو جانوروں کو بے یار و مددگار، لاوارث مطلب بالکل لے جا کر جو ہے سو اپنے گھروں سے باہر چھوڑ دیے، اور سڑکوں پر یہ جانور جو پالتو جانور ہیں وہ اپنی غذا کے لیے اور دیگر ضروریات کے لیے پریشان ہیں۔ تو اس کا بھی WHO نے کہا کہ ایسا کوئی ابھی تک جو ہے سو کوئی اطلاع نہیں ہے کہ گرم پالتو جانوروں سے جو ہے سو یہ کرونا وائرس پھیلتا ہے۔ ایسے ہی ایک اور جو غلط بات جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے پھیلی ہے کہ بھئی گرم پانی نہانے سے یا گرم پانی کے استعمال سے بھی کرونا وائرس مر جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ کرونا وائرس جب ایک مرتبہ آپ کے جسم میں داخل ہو گیا ہے تو پھر اس کے لیے ڈاکٹرس ہی جو ہے سو علاج کریں گے۔ اب وہ آپ گرم پانی پئیں یا گرم پانی نہائیں، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ دوسرا، لوگ جو ہاتھوں کو سکھانے کی مشینیں، جو عام طور پر جو ہے سو گیلے ہاتھ سکھانے کے لیے جو مشین ہوتی ہے ہینڈ ڈرائر، اس میں ایک سوشل میڈیا بھی ہوتا ہے کہ ہینڈ ڈرائر کا اگر آپ استعمال کریں گے تو اس سے بھی جو ہے سو کرونا وائرس چلا جاتا ہے یا کرونا وائرس مر جاتا ہے، اس میں بھی کوئی صداقت نہیں ہے۔
الٹرا وائلٹ، بعض لوگ جو ہے سو الٹرا وائلٹ جو روشنی ہے اس کے استعمال سے بھی یہ سمجھ رہے ہیں، یا اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ اس کے استعمال سے جو ہاتھوں پر اگر وائرس لگاؤ تو وہ صاف ہو جائے گا. اس میں بھی کوئی صداقت نہیں ہے، بلکہ WHO نے یہ تک کہا ہے، عالمی ادارہ صحت نے، کہ الٹرا وائلٹ ریز کا آپ اگر غیر ضروری استعمال کریں گے تو اس سے آپ کو جلد کی کھجلی بھی شروع ہو سکتی ہے، اریٹیشن بھی شروع ہو سکتا ہے، الرجی بھی ہو سکتی ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ آج کل جس بڑے پیمانے پر یہ وبا نے دنیا کے مختلف ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے، تو اس کے بعد سے ایئرپورٹ پر تھرمل اسکیننگ کی جا رہی ہے، ریلوے اسٹیشن پر، یعنی بغیر مریض کو یا کسی شخص کو چاہیے کہ اس کا ٹیمپریچر معلوم کیا جا رہا ہے. مطلب تھرمامیٹر ایسا ہے جو کسی بھی شخص کا اگر اس کے جسم کا درجہ حرارت معلوم کرنا ہے تو بغیر اس کو چھوئے کے، بغیر اس کو جسٹ اس سے نکلنے والی ریز کے ذریعے سے، وہ ریز آپ کی انسانی جسم کی باڈی پر پڑتی ہیں تو اس سے اس کے درجہ حرارت کو جو ہے سو ناپا جاتا ہے. تو اس سے صرف جسم کے درجہ حرارت کا پتہ لگتا ہے، اس سے کوئی کرونا وائرس کا پتہ نہیں لگتا. یہ بھی چیز آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. تو یہ تھوڑی سی مثالیں تھیں اور WHO کی وضاحت بھی تھی، جس کے ذریعے سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ سوشل میڈیا کا جو غلط استعمال ہے وہ ایک سنگین مسئلہ ہے. اور بقول اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری کہ جس طریقے سے کرونا کی وبا خطرناک ہے، ویسے ہی یہ جو غلط اطلاعات ہیں جو خاص طور پر سوشل میڈیا اور کسی حد تک جو مین اسٹریم میڈیا اس کے ذریعے سے بڑھ رہے ہیں، یہ بھی بڑی تشویش کی بات ہے. ایک دوسرے طالب علم نے بھی ہمیں سوال پوچھا تھا کہ UNDP کے حوالے سے کچھ آپ وضاحت کیجئے گا. تو اچھا، اور ایک چیز آپ لوگ نوٹ کیجئے گا کہ BA کی سطح پر جو لوگ صحافت برائے صحت کا پرچہ پڑھ رہے ہیں ان کے لیے صرف 4 یونٹ ہے، اور ان کا جو نصاب ہے وہ تھوڑا سا MA کے مقابلے میں مختصر ہے. لیکن معلومات کے لیے سبق چونکہ ہم یکساں طور پر جو ہے سو تیار کر رہے ہیں، اور اس میں اپنے سبق کے لیے ہم جو ہے سو دونوں جماعتوں کے طلباء سے مخاطب ہیں، تو اس میں آپ کو معلومات ہو جاتی ہیں. لیکن آپ کا جو سلیبس آپ کے پاس موجود ہے، آپ کا جو امتحان ہوگا وہ اسی سلیبس کے حساب سے ہوگا. البتہ جو MCJ کے طلباء ہیں ان کے سلیبس میں اگرچہ یونٹ ہے 4، لیکن اس میں بہت زیادہ جو ہے سو انہیں پڑھنا تھا. تو بہت زیادہ موضوعات جو BA کے طالب علموں نے بھی محسوس کیا ہوا کہ ان کے سلیبس میں نہیں ہے، لیکن ہمارے اس ویڈیو سبق میں جو ہے سو ہم نے شامل کیا تھا. تو وہ آپ کی معلومات کے لیے ہے، لیکن اصل جو یہ نصاب میں شامل ہے وہ MA کے طلباء کے نصاب میں شامل ہے. UNDP کا بھی ایک موضوع ہے، جیسے ہم نے جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، پائیدار ترقی کے حوالے سے بھی اس موضوع پر اپنی جو ریگولر کلاسز تھی اس میں بات کی تھی. تو یہ اقوام متحدہ کا ایک ادارہ ہے. اس ادارے کا یہ ادارہ دنیا کے فی الحال 170 ممالک میں سرگرم عمل ہے. یہ ادارہ کرتا کیا ہے؟ جیسے اب اس کے نام سے ہی جو سو واضح ہے کہ یہ ادارہ اقوام متحدہ کا ایک ذیلی ادارہ ہے. یونائٹڈ نیشن DP ڈیولپمنٹ پروگرام، یعنی یہ ادارہ مختلف ملکوں کے لیے ترقیاتی پروگرام بناتا ہے. جنگ سے تباہ حال ممالک کے لیے پالیسیاں بنانے میں یہ مدد کرتا ہے، اور پھر جو غریبی ہے اس کو دور کرنے کے لیے پروگرام یہ بناتا ہے. اور امدادی اس کے پروگرام بھی ہوتے ہیں. ایک تو سفارشی اور پالیسی سطح پر جو پروگرام یا جو کام حکومتوں کو کرنا ہے اس کی بھی نشاندہی کرتا ہے، ساتھ ہی یہ امداد بھی فراہم کرتا ہے. جیسے جنگ سے تباہ جو ممالک ہے وہاں پر باز آباد کاری کے اور تعمیر نو کے جو منصوبے ہیں اس میں بھی جو سو UNDP یہ ادارہ کام کرتا ہے. اور خاص طور پر سسٹینیبل کے جیسے ماحول دوست ترقی ہونا چاہیے. ہم ہماری ریگولر کلاسز میں جو اس حوالے سے پڑھ چکے ہیں کہ جو ماحول دوست ترقی ہے اور اس کے جو نشانے، جو ملینیم ڈیولپمنٹ گول کے حوالے سے جو نشانہ، جو ٹارگیٹس جو اہداف بتائے گئے تھے وہ اسی ادارے کی جانب سے جو سو سفارش کردہ تھے کہ سال 2030 تک دنیا بھر کے جو ممالک ہیں ان کو کاربن ڈائی آکسائڈ کے جو سو اخراج کو کم سے کم کرنا ہے، توانائی کے ماحول دوست ذرائع کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے، عدم مساوات کو جو سو مطلب اس مسئلے کو جو سو حل کرنا ہے، اس کے ساتھ مختلف اقدامات کرنا ہے. اس کے علاوہ UNDP کا جو ادارہ ہے، اقوام متحدہ کا ادارہ برائے ترقیاتی پروگرام، یہ ادارہ مختلف ممالک میں نوجوانوں میں وہاں کے قائدانہ صلاحیتوں کے فروغ کے لیے بھی جو ہے سو کام کرتا ہے. تو یہ تو تھے آپ کے وہ خاص طور پر 2 سوالات جو طالب علم نے بھیجے ہیں. اگر اب بھی آپ لوگوں کے پاس مزید کچھ سوالات ہوں تو ہم ان سوالات کے جوابات دیں گے. آج کے اس کلاس کو ہم یہیں پر، اس ویڈیو سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. یہ امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں اپنے عزیزوں کے ساتھ جہاں بھی رہیں آپ صحت و عافیت کے ساتھ رہیں. آپ بھی دعا کیجیے گا کہ آپ اپنے اطراف و اکناف کے جو سو ماحول کو صاف رکھیں. لاک ڈاؤن کے دوران جو حکومتی
پابندیاں ہیں ان پابندیوں کی پوری طریقے سے جو ہے آپ پاسداری کیجیے گا، جس میں خاص طور پر یہ ہے کہ بھئی غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں، چونکہ اگر یہ بالکل خطرناک مرحلے میں کرونا وائرس کی وبا داخل ہوتی ہے تو پھر کمیونٹی ٹرانسمیشن ہے، یہ بڑی تشویش کی بات ہوگی۔ ہم اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں کہ جلد سے جلد ہمارے ملک ہندوستان کے اور پھر سارے عالم میں جو کرونا وبا ہے اس سے جو ہے حالات بہتر ہوں گے، اور جو رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے، اس مہینے میں ہم اپنے گھروں سے عبادت کرتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہر ممکنہ کام کریں گے۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ سے اگلے سبق میں دوبارہ ملاقات ہوگی، میں اجازت چاہوں گا۔ آپ کا میزبان محمد مصطفیٰ علی سرور، السلام علیکم۔